السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے سچے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں محنت، دیانتداری اور سچی کمائی کی اہمیت سکھاتا ہے۔ آج کا سبق ذریعہ معیشت یعنی روزگار، جس میں ہم جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور جوانی میں کس طرح محنت کر کے اپنی روزی کمائی، اور کیوں مکہ کے لوگ انہیں ان کے اخلاق کی وجہ سے صادق اور امین کہتے تھے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 یعنی لیسن نمبر 14، ذریعہ معیشت یعنی روزگار۔ الفاظ و معانی، پہلا لفظ ہے معیشت جس کا معنی ہے روزگار۔ قوت بازو لفظ ہے، معنی اس کا ہے محنت کر کے کمانا۔ امانت داری معنی سپرد کی ہوئی چیز میں کچھ رد و بدل نہ کرنا، یعنی جیسے امانت کسی نے دی ہو ویسے ہی وہ امانت رکھا ہو۔ مستعدی لفظ ہے جس کا معنی ہے چست و چالاکی۔ اتفاق معنی اچانک، یکا یک۔ قسمت لفظ ہے، اس کا معنی تقدیر، نصیب۔ ڈھنگ یہ لفظ ہے جس کا معنی ہنر، سلیقہ، انداز۔ رنگ ڈھنگ یہ بھی ایک لفظ ہے جس کا معنی سلیقہ، طور طریقہ۔ اب آگے کا مضمون دیکھیں۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت بازو سے کمانے اور اپنا خرچ خود اٹھانے کا خیال بچپن سے تھا۔ کچھ دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اور اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سلسلہ میں ملک شام بھی تشریف لے گئے اور اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سلسلہ میں ملک شام بھی تشریف لے گئے۔ پچھلے سبق میں پڑھا ہے ملک شام کے تعلق سے، آگے دیکھیں۔ تجارت کے سلسلہ میں ملک شام بھی تشریف لے گئے تھے، وہاں سوداگری کا رنگ ڈھنگ معلوم ہو چکا تھا۔ معاملہ کی صفائی، سچائی، امانت داری، میٹھی بات چیت، محنت اور مستعدی جو تجارت کے لیے ضروری ہے۔ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عطا فرمائی تھی۔ سچائی اور امانت داری کی تو یہ حالت تھی کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی صادق اور امین رکھ لیا تھا۔ صادق سچے کو کہتے ہیں اور امانت دار کو امین کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سچے اور امین تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام ہی امین اور صادق پڑ گیا تھا۔ اب آگے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ برتاؤ، میٹھی باتوں اور اچھی عادتوں کا لوگوں پر یہ اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ کو صادق یا امین ہی کہا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ جوان ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو پسند فرماتے تھے، لیکن تجارت کے لیے روپیہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روپیہ نہیں تھا، اور جو ہوتا وہ لوگوں کی خدمت میں صرف ہو جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جو پیسے آتے تو وہ پیسے قوم کے پیچھے صرف ہو جاتا، یعنی خرچ ہو جاتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سنی۔ خدیجہ ایک بیوہ عورت تھی۔ بیوہ کہتے ہیں ان عورتوں کو کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا پھر جن کے شوہر نے طلاق دے دیا ہو۔ اس سبق کے پس منظر میں حضرت خدیجہ نے جو شادی کی تھی تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور 2-3 بچے بھی تھے۔ خدیجہ ایک بیوہ عورت تھی، 2 دفعہ شادی کی، دونوں دفعہ بیوہ ہو گئی تھی، 2-3 بچے ساتھ تھے، روپیہ پیسہ بہت تھا، ہمیشہ سے تجارت ہوتی چلی آئی تھی۔ اب اس بیوہ کی قسمت کا تارا چمکا، اس نے چاہا کہ امین صادق سے بات چیت ہو جائے تو تجارت کا کام ان کے سپرد کر دیں۔ جان پہچان کے آدمیوں کو بیچ میں ڈالا، تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی اور نفع میں حصہ مقرر کر دیا۔ تو سنا آپ نے، کتنی پیاری بات ہے۔ اس سبق سے ہمیں نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے یہ آپ آگے دیکھیں۔ نتیجہ دیکھو، تجارت مسلمان کا اصل پیشہ ہے، دیانت اور امانت اس کا اصلی سرمایہ ہے۔ تم سچے اور امانت دار بنو، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، دنیا تم پر عاشق ہوگی۔ یہ چند سوالات ہیں، یہ بھی دیکھ لیں۔ پہلا سوال ہے، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر سے کیا فائدہ پہنچا؟ خدیجہ کون تھی؟ تاجر کے کیا اوصاف ہونا چاہیے، یعنی تاجر کیسا ہونا چاہیے، تاجر کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ وہ جواب آپ کو کمنٹ کے اندر دینا ہے۔ دیکھیں، سب سے بہتر پیشہ کیا ہے، تجارت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔